کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی مصروفیات کو ترک کیجئے، مدنی چینل کے سامنے تشریف لے آئیے، اور جو عاشقان رسول کراچی میں رہنے والے ہیں جلدی جلدی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آ جائیے اور مدنی مذاکرے کی بہاریں لوٹیے۔ مدنی مذاکرے میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور یہ جوابات قرآن و حدیث، علماء کرام اور امیر اہل سنت کے تجربات کی یوں سمجھیے کہ ایک نچوڑ ہوتا ہے، بڑی ہی اہم معلومات ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے پہلی مرتبہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت کر رہے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ ضرور ایک مرتبہ دیکھیے، اور جو عاشقان رسول دیکھتے رہتے ہیں، اسلامی بہنیں جو گھروں میں مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے دیکھتی ہیں، تو وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ الکریم رکن شورا حاجی امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تلاوت سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی انشاءاللہ الکریم بیان کی جائے گی۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہر جان کو واسطہ پڑتا ہے۔ موت کے متعلق قرآن کریم میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، تقوی پرہیزگاری کے بارے میں، اور کامیاب انسان کون ہوتا ہے، اس کے متعلق اللہ پاک ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، آئیے قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اور 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو صرف دھوکے، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو جسے آگ سے فرمایا کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ ہر جان، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ، الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندگی کو موت آنی اور ہر چیز فانی ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا تمہیں پوری پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی،
اور دنیا کی لذتیں، خواہشات اور رعنائیاں صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن باطن فساد سے بھرپور ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ آدمی دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت ہرگز تباہ نہ کرے۔ اہم باتیں: موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے۔ نمبر 2، دنیاوی کامیابی آخرت میں نقصان کا سبب ہو تو پھر حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرمائے بے شک تمہارے دلوں، تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کا یہ ایک سیگمنٹ ہے، اس میں رکن شورا سے ہم کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کو لے کر چلیں گے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ میری لوگوں سے بنی رہے، میری بڑے لوگوں سے بنی رہے، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے میری رب سے بن جائے، میں اللہ کا پیارا بنوں، اللہ کا محبوب بنوں۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی اچھی باتیں ہیں، وہ کون سے اچھے کام ہیں جس کو کرنے کے بعد انسان رب کا پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اپنی زندگی میں لانے کے بعد انسان کی رب سے بن سکتی ہے، یعنی اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے؟ رکن شورا سے اس حوالے سے عرض کریں گے، حضور چھوٹا سا ایک جملہ ہے، رب سے کیسے بنے گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اصل میں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ عام طور پر تقریباً سبھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو بظاہر دین سے دور ہے اور وہ شکوہ کرتا ہے کہ جناب میرا جو ہے وہ دل عبادت میں نہیں لگتا، رب کی طرف رجوع نہیں کر پاتا ہوں۔ لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے راشد بھائی کہ شاید اگر دیکھا جائے نا تو جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بظاہر کر رہے ہیں جی، مگر کہیں کمی ہے، اور فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ یار نماز پڑھتا ہوں پھر بھی وہ بات نہیں ہے، وہ لذت نہیں ہے۔ جیسے ایک بڑی خوبصورت دعا امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں اسلامی کے دینی ماحول میں اکثر یا اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کون سی ایسی باتیں کہ جس سے یہ قرب حاصل ہوتا ہے؟ ایک جگہ بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ اسی طرح کا ایک بے چین شخص تھا جو عبادت کی طرف اور دل نہیں لگتا تھا اور بڑی بے چینی کے ساتھ اس کے معاملات تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح وہ بے قراری کے عالم میں ایک سادہ سے باورچی جو اس کا دوست تھا، کبھی کبھی بیٹھک ہوتی تھی اس کے ساتھ، اور وہ تھا تھوڑا سا نیک طبیعت اور بڑا عبادت گزار تھا، تو اس نے اس باورچی سے تذکرہ کیا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ بے چینی بہت رہتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی کمی ہے، کوئی ایسی بات مجھے فیل نہیں ہوتی ہے کہ کچھ ایسا مجھے چاہیے کہ جس سے مجھے جو ہے وہ اصل میں جو لذت ہے، جو رب کی طرف رجوع ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو
یعنی میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، لیکن مزہ نہیں ہے طبیعت میں وہ جو عبادت گزاروں کا جو واقعات پڑھتے ہیں، تو ایسا ہے نہیں۔ تو باورچی نے جب اس کی بات سنی تو مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یار چلو بات کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا ہمیں ہنڈیا چڑھا دوں؟ تو کہا ہاں ہاں شوق سے۔ تو اس نے جناب ٹماٹر کاٹے، پیاز کاٹی اور مسالے وسالے ڈالے، تیل ڈالا اور ہنڈیا کو جو ہے وہ چولہے پہ رکھ دیا۔ اب وہ آیا کہ چلو یار بولو یار کیا بات کرنی ہے۔ اب وہ گفتگو جب وہ کرنے لگا تو وہ جو پریشان آیا تھا اس نے ایک بات نوٹ کی کہ یار اس نے ہنڈیا تو چڑھا دی، پیاز ٹماٹر اور جو بھی اس کے مسالے وسالے ڈالنے تھے، تیل بھی ڈال دیا تھا، لیکن نیچے آگ نہیں جلائی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ یار لگتا ہے شاید یہ بھول گیا ہے۔ صحیح۔ تو اس نے اپنے اس کو کہا کہ یار لگتا ہے کہ تم یہ جو ہنڈیا کے نیچے آگ ہے تو یہ تم جلانا بھول گئے ہو۔ تو اس نے کہا باورچی نے کہ نہیں یار، جب سب کچھ ڈال دیا ہے تو پک جائے گی، کیا ضرورت ہے آگ جلانے کی۔ تو اس پر وہ شخص حیرت کے بولا کہ بغیر آگ کے ہنڈیا کیسے پکے گی؟ جب تک تم آگ نہیں جلاؤ گے تو وہ ہنڈیا کیسے پکے گی؟ کھانا تو پک ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر وہ باورچی مسکرا کر کہنے لگا کہ بالکل اسی طرح عبادت کے تمام اجزات ہوں، مگر دل میں تقوی اور پرہیزگاری کی آگ اگر نہیں لگے گی نا تو پھر عبادت کی لذت نہیں ملے گی۔ واہ کیا بات ہے۔ یعنی نماز پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرے کریں گے اور بظاہر شکل و صورت سے بھی نیک ہیں، لیکن اگر اپنی جو عادتیں ہیں اس میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، اس میں اگر خوف خدا نہیں ہے، اور یوں سمجھیں کہ اگر ضمیر نہیں جاگا ہوا ہوگا، صحیح ہے۔ اور انسان اگر اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہوگا، جیسے عام طور پر جیسے گفتگو میں دھیان نہیں رکھتا ہے، غیبت، چغلی، بہتان، بدگمانی، یعنی اگر دیکھا ہی جاتا ہے کہ اگر اس کو نوٹس نہیں لیتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے، یار تھوڑا جھوٹ بول دیا تو کیا فرق پڑے گا، تھوڑا سا کسی کی کوئی ایسی لگائی بجھائی کر دی تو کیا فرق پڑے گا۔ تو عام طور پر جنرلی ان چیزوں کا مطلب دھیان نہیں رکھا جاتا، اور کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ساری روحانیت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بہت اچھے انداز سے۔ اب دیکھیے بورچی نے ایک تو اس مقولے پر عمل کیا، کلب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ باورچی ڈائریکٹ اس کو لیکچر دینا شروع کر دیتا کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ خوف خدا نہیں رکھتے ہو، تقوی تمہارے اندر نہیں، تو لذت کہاں سے ملے گی؟ لیکن اس نے کس حکمت کے ساتھ بات کو سمجھایا۔ اچھا حضور، تقوی کے بارے میں آپ نے فرمایا تقوی کیا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے، لیکن اب کتنا تقوی ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا رہنمائی فرمائیں۔ تقوی کتنا اختیار کرنا چاہیے مسلمان کے لیے، کتنا ہونا چاہیے؟ بس اتنا تقوی ٹھیک ہے، تو اس کا پھر فائدہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس ضمن میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یعنی اس کی تفاسیر پڑھیں کہ حق کیا ہے، اور پھر اس کے آگے تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سورہ تغابن میں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اگر وہ جملہ میں کوٹ کروں گا کہ ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ امام غزالی علیہ رحمہ کا وہ کچھ چند ایک جملے ہیں جو امیر رسول بارہا کوٹ کرتے ہیں کہ اگر الگ کمرے میں بیٹھے ہوں اور بظاہر ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو فرماتے امام غزالی کہ پردے کے ہلنے سے تو ڈرتا ہے، مگر اللہ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو اس نے تیرے اوپر رکھی ہے۔ اللہ، یعنی کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو میں اس جگہ سے کوئی بھی خلاف قانون، خلاف اخلاق، کوئی ایسا کام کرنے سے بچوں گا، مگر یہ بھی تو ایمان ہے کہ رب تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، بندے کو یہ
نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب. کرے. اچھا حضور، ایک اور آپ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کے کچھ آپ نے مثالیں بھی دی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، اس طرح کے کئی گناہ جو کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا گناہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں انسان کی عبادت کی لذت کو ختم کرنے کے لیے؟ بڑی واضح حدیث بھی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بے شک دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے پہ زنگ لگتا ہے جب اس پہ پانی لگ جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک مزید ایک روایت میں بھی نہیں کہ گناہ کرتا ہے تو کالا ایک نقطہ ڈل جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے. اور جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو پھر راشد بھائی یہ دل کی جو سختی ہے نا، یہ اس کی بڑی مذمت بیان ہوئی. یہ کیونکہ یہ کہتے ہیں نا، یہ اگر بگڑتا ہے دل تو یہ سارے پورے وجود کو بگاڑ دیتا ہے. ایسے ہی کیونکہ اس دل میں نرمی ہوگی نا، اس دل کی نرمی، اور یہ ظاہر گناہوں کی کثرت جو ہے وہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے. ایک اخباری رپورٹ تھی کہ پنجاب میں ایک شخص نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا. اللہ. تو زندہ دفن کرنے کے بعد جب اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو اس پولیس نے اس سے پوچھا کہ بدبخت تو نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا. تو اس نے کہا کہ میرے یہاں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو میری جب بچی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، تو میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو زہریلا انجیکشن لگا دو. تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا. آخر میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا. تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک تو ایسے والدین ہیں کہ جن کا بچے کا بخار میں آنا ہی ان کی نیندیں اڑا دیتا ہے، اور وہ بچے کا کتنا کیئر کر رہے ہیں. اور ایک یہ باپ جو اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ دفن کرے، کتنا دل سخت ہوگا اس کا. کتنا دیر. تو یہاں یہ بات سمجھایا جاتا ہے، علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ جو گناہ کی جو کثرت ہے، یہ گناہ کی کثرت جو ہے، یہ کثرت جو ہے یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ بے باک ہو جاتا ہے. اور جب بندہ بے باک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب دل سخت ہوتے ہیں تو دل کی سختی کی علامت حضور ایک علماء نے یہی بیان فرمائی کہ پھر انسان کو عبادت کی لذت نہیں ملتی، پھر انسان کا دل نہیں کرتا نیکی کے کام کرنے کے لیے. بظاہر کرتا بھی ہے تو لیکن پھر ایک دل جمعی اس کو حاصل نہیں ہوتی. دیکھیں نا، میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے، کہ ہم بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں، تو اب ہم سوچیں کہ یار نماز پڑھاتا تو ہوں تو یہ نماز میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، میں ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. کیا میں اگر نماز نہ پڑھاؤں تو کیا نماز پڑھوں گا؟ جس طرح یہ دلوں کو ایسے چور ہے جو بارہا مدنی مذاکرے میں ظاہر ہے الحمدللہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ دلوں کے چور ہم کو پکڑ کے دیتے ہیں کہ اگر آج مجھے امامت کا موقع ملے تو میں یہی عشاء کی نماز 10 منٹ میں پڑھاؤں گا، اور اگر ایکو ساؤنڈ مل جائے تو پھر میرے پڑھنے کا معیار اور بھی ہو جائے گا. لیکن جب یہی بات اگر میں اکیلے پڑھوں تو میری اس نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بظاہر فیل نہیں ہوتی ہیں، لیکن مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نحوست ہے نا گناہ کی، یہ ایسی انسان کو آگے تک لے جاتی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. بظاہر وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ یار داڑھی بریک لی تو جناب میں تو سنتوں پر کچھ نہ کچھ، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ داڑھی رکھنا یا سنتوں پر نظر آنا یہ بھی بزنس کی وجہ سے ہو، کہ اگر میں یہ اگر داڑھی نہ رکھوں تو لوگ شاید مجھ پہ بھروسہ ہی نہ کریں، یار یہ مولانا کو کیا ہو گیا. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہم اپنی دنیاوی مفاد کے لیے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں،
لیکن یہاں پر انسان اگر اپنے آپ کو، اگر ہماری بات کوئی سن رہا ہے اور ہم خود بھی اپنے آپ کو ایڈریس کرتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم خود بھی فیل کریں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ واقعی ہماری بہت ساری چیزیں لے جاتی ہیں. یعنی زبان سے لا یعنی گفتگو کلمہ نکالنا، علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ دلوں کو سخت کر دینے والی ہے. یعنی فضول گفتگو بھی دلوں کو سخت کرتی ہے، اور یہ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرنا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے. اب لوگ کوئی دیکھ رہا ہے تو عمل بڑا نکھار کر کیا جا رہا ہے، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت پھر عمل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اخلاص، حضور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاص جو ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ بھی بندے کی رب سے بنا دیتا ہے؟ بالکل بالکل، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر مطلب یہی بات کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، اب وہ عمل کا وہ معیار بڑھ جائے گا کہ بھئی یہ عمل کس کے لیے ہے. اگر رب کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، رب کو راضی کرنا. کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پر ہم غور کریں. بالکل وہ بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک عالم صاحب بیان کرتے تھے، تو کچھ لوگوں گھروں پہ جمع کرتے تھے اور بیان کرتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے. ایک مرتبہ جب بیان کے بعد فارغ ہوئے اور سب لوگ چلے گئے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا کہ وہ یہاں پر ایک بیان ہونا تھا، تو وہ بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا. عالم صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیان تو ہو چکا. اور یہ بیان ہو چکا، میں تو اتنی دور سے بیان سننے آیا تھا. عالم صاحب نے کہا آپ آئیں بیٹھے، میں آپ کو دوبارہ بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے، ابھی آپ کیسے بیان کریں گے؟ میرے علاوہ میں اکیلا ہی ہوں. تو کہا جس کو راضی کرنا ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اللہ اللہ، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. کہ اگر کراؤڈ ہے، رب راضی نہیں ہے تو پھر وہ عمل کس کام کا؟ اور کراؤڈ نہیں ہے، کراؤڈ نہیں ہے لیکن رب راضی ہو جائے. اور اس کی بہت مذمتیں بھی بیان ہوئی کہ مطلب جو اس طرح دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، تو حدیث میں تو فرمایا گیا کہ اس کو پکارا جائے گا کہ اے ریاکار، اے دھوکے باز، جا جا کر اس سے اجر لے جس کو دکھانے کے لیے تو یہ کام کرتا تھا. تو یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. تو یہ رب کو راضی کرنے والا جو معاملہ ہے، اس کو تو بہت زیادہ چیک کرنا پڑتا ہے. یعنی اخلاص ہو دل کے اندر کہ مجھے رب کے لیے عمل کرنا ہے. اچھا حضور، گناہوں کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ گناہ جو ہے انسان کے دل کو سخت کرتے ہیں، عبادت کی لذت اس سے چھین لیتے ہیں، تو اسی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ ایک یہ سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں یار اتنی اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، اتنا گڑ گڑاتا ہوں، روتا بھی ہوں، نماز پڑھ کر بھی دعا کرتا ہوں، امام صاحب سے بھی دعا کروا چکا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کون سا گناہ ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی؟ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہے؟ اصل میں ہر ٹاپک پر یہ سنیں کہ ہمارے ہر ایک موضوع پر ہی پورا پورا ٹاپک ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بلکہ اس کو اس حدیث سے سمجھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا تھا اور پراگندہ بال، غبار آلود اس کا جسم، کپڑے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف سے اٹھا کر رب کو پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب، دعا کرتا ہے. حالانکہ اس کا کھانا حرام، اللہ، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، غذا حرام. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ، کہ یہ تو ہم جیسے عام طور پر بھی اگر میں شکوہ کروں کیا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو گویا میں نے رب سے مانگا، رب کو میں نے ایک کام دیا کہ رب میرا وہ کام کر دے، اور وہ نہیں ہوا. تو اب غور کرے اور سوچے کہ رب نے ہمیں جو کام دیے ہیں، اور اس کو امیر اہل سنت کی تفصیل میں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوست کو اپنا کوئی کام بولے، کوئی دوست ہمیں اپنا کام بولے اور ہم اس کا وہ کام کبھی بھی کریں ہی نہیں، تو اگر کبھی ہمیں اس دوست سے کام پڑے گا تو مروتاً بھی کیا ہم کہیں گے؟ اول تو اس کو نہیں کہیں گے. ہم کو تو فوراً یاد آئے گا کہ یار اس نے تو یہ 20 25 50 کام ہمیں دیے، ہم نے تو آج تک اس کا ایک کام نہیں کیا. اچھا چلو دل پہ پتھر رکھ کے ہم بول ہی دیں، یار چلو یار بول دیتے یار، لیکن امید نہیں ہوگی
یار ہم نے اتنے کام ہی نہیں کیے تو اچھا، وہ کیسے کام کرے گا؟ اگر وہ کام نہیں بھی کرے گا تو ہمیں پریشانی ہاں خود ہی سوچے گا نا یار اس نے اتنے 100 کام دیے میں نے ایک بھی نہیں کیا، اور میں نے تو ایک ہی کام دیا، یار وہ کیسے کرے گا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ رب تعالیٰ کے اتنے احکامات، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کھانے پینے سونے جاگنے رہنے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے عبادت کے معاملات کرنے، ان سب چیزوں میں جو ہمیں جو احکامات ہیں، اب ہم یہ لسٹ بنائیں تو پتہ چلے کہ احکامات پہ تو عمل ہی نہیں ہے، احکامات پہ عمل نہیں ہے، تو پھر اب احکامات پر عمل نہیں ہے، اب جب ہمیں پڑی اپنی تو ہم دعا کریں اور یہ فوراً سوچے کہ دعا ہماری فوراً قبول ہو جائے۔ تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کی درستی کریں، اپنے معاملات کو چیک کریں، کہ اگر یہ چیک اینڈ بیلنس اگر ہمارا شروع ہو جائے نا، ہمارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اور یہی بات اس لیے فرمایا گیا کہ حرام کمائی جو ہے نا، یہ قبولیت کی سب سے بڑی دیوار ہے، کہ یہ بظاہر ہم تو اس میں نا اب تو چلے گی آپ کی مرضی، ہم تو بڑے بڑے ٹائٹل لگاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلام کی دین کی اور شریعت کی چلے گی، ہم ان کے احکامات کے پابند ہیں کہ اس پر ہمیں حکم جو دیا گیا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ کہیں نوکری کرتے ہیں تو اس نوکری کرنے میں بھی ہم کو جو احکامات ہیں کہ ہم کو ڈیوٹی کیسے دینی ہے، کس طرح سے اپنے معاملات کو پورا کرنا ہے، اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو خریداری میں کیا احکامات ہیں، فروغ کرنے میں کیا احکامات ہیں، تو یہ سارے حقوق تو بیان کیے گئے نا۔ اب یہ ساری چیزیں میں کہوں کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں شریعت نے احکامات دیے ہیں اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو پھر تو حضور، اگر میں شارٹ کٹ انداز میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے میں رب کا پیارا بنوں، رب کا محبوب بنوں، رب مجھ سے محبت فرمائے، ایسا کوئی قرآنی نسخہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے؟ وضو کے بعد پڑھا کریں، وضو کے بعد کی ایک دعا ہے، سبحان اللہ، کہ بلکہ قرآن کی آیت میں بھی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، اور بے شک رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتے، استغفار مغفرت فرماتے۔ استغفار جو ہے نا، یہ ایسی شارٹ کی ہے، ایسی شارٹ کی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے مگر توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ بندہ جب گناہ کر کے توبہ کی طرف آتا ہے تو رب تعالیٰ ایک روایت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، فرشتے گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں، توبہ استغفار کے جو واقعات پڑھے ایمان تازہ ہوگا کہ کس طرح سے رب تعالیٰ کی طرف کو رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، درگزر چاہتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ راشد بھائی یہ آپ نے بڑا ایک زبردست ٹاپک دیا ہے، وہ تفسیر صراط الجنان میں میں نے پڑھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک غلام تھا وہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں مالدار ہوں لیکن میرے اولاد نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جس کے سبب مجھے رب تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے اس کو فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اب اس شخص نے روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، تفسیر صراط الجنان میں نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے 10 بیٹے ہو چکے تھے۔ اللہ، کیا بات، یہ استغفار کے فضائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اولاد چاہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو، استغفار کی کثرت، یعنی یہ وہ کنجی ہے اب استغفار کی کہ اگر یہ پڑھتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دے گا سبحان اللہ، اور اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ راضی ہو جائے تو جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین انداز ہے کہ استغفار پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کی جائے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ ہو کر، عاجز ہو کر، ندامت کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔
حضور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی کسی سے کوئی چپکلش ہو گئی, کوئی رنجش پیدا ہو گئی, دلوں کے اندر ایک کینہ بیٹھ جاتا ہے, بغض بیٹھ جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دیتا ہے. آپ نے اشارہ بھی اس طرح کیا تھا. کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے جس سے اسے عبادت کی لذت بھی ملے اور اس کا یوں سمجھے کہ رب سے بن جائے اس کی؟ دیکھیں یہ پورا ایک سفر ہے، اور سچی بات یہ کہ جو اس راہ میں جتنا ترقی کرتا ہے نا، سبحان اللہ، اور اس قدر اس پر حملے ہوتے ہیں. تو اسی لیے علماء فرماتے کہ علم حاصل کیا جائے اور ظاہر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور اس کے ذریعے وہ ایسے امراض بتائیں گے کہ جیسے جیسے آپ کا یہ معاملہ بڑھتا جائے گا ایسے ایسے آپ کے جو ہے وہ جو معاملات ہیں اس میں آزمائشیں آتی جائیں گی، اور آزمائشیں آئیں گی تو یہ وہ عوامل ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا ہے. یعنی مثال ہے جیسے آپ نے کہا کہ بغض ہے، حسد ہے، اور ظاہر یہ ایک ایسا فطری عمل ہے کہ پیدا ہوتا ہے. اب ظاہر جو مثال اگر ہیڈ ماسٹر یہی سوچتا رہے کہ یار میں تو وہی ہیڈ ماسٹر ہی ہوں، میں تو اسکول میں ہی ٹیچر ہوں، اور میرا پڑھنے والا جو ہے وہ تو وزیر اعظم بن گیا، وہ تو صدر بن گیا، تو بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹیچر ٹیچر ہی رہتا ہے، اس سے پڑھنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے دفتر میں، آفیسز میں، یا ہمارے ساتھ بزنس کرنے والے جس کو ہم نے بزنس سکھایا ہو سکتا ہے وہی آگے بڑھ جائے. تو یہ تو نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ترقی لکھی ہے تو وہ ترقی کی ہے. اور یہ جو بغض آپ نے کہا نا، یہ دل میں چھپی دشمنی، یہ دل میں چھپی دشمنی، کہ یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کو ترقی کرتا دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ یار کسی طرح اس کا نقصان ہو جائے، کہ کسی طرح فیل ہو جائے، اور ایسے میں محسوس کرتا ہے کہ یار اس کا نقصان ہو گیا. اب نقصان ہوا تو دل میں خوشی پیدا ہو رہی ہے. ہاں اس نے دل میں خوشی پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ موٹر سائیکل اس کی چھینی ہے نا، اچھا ہوا اس کی چھن گئی. بظاہر وہ موٹر سائیکل چھننے پہ تعزیت کرتا ہے، یار بڑا افسوس، ارے دل میں لڈو پھوٹ رہے، یار میں تو ویسے ہی چاہ رہا تھا. تو ایسی چیزوں کا تو خود ہی دیکھیں، اگر جسمانی طور پر میری آئی سائٹ ویک ہو جائے، میرے کان میں کوئی پرابلم ہو، میری انگلی میں اگر کٹی لگ جائے، ٹھیک ہے نا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پٹی باندھتا ہے، ساتھ میں کہتے تھے کوئی کھٹی چیزیں نہیں کھانا، پانی سے بچانا. اچھا ہم بچاتے ہیں کیوں؟ یار اگر ہم نے احتیاط نہیں کی نا یہ زخم پکے گا، اور پک کر کیا ہوگا؟ زیادہ انگلی کٹنی پڑے گی نا، انگلی کٹنا ہے. بٹ یہ جو معاملات آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ حسد، یہ چگلی، یہ جناب وہ بغض و کینہ، اس کی نحوست علماء نے یہاں تک لکھی کہ اس کے سبب جو ہے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. یہ ایمان ضائع تک کر دیتے. لہذا اگر ہم نے دنیاوی طور پر کسی کو ترقی کرتا دیکھیں کہ یار یہ کاروبار میں، پڑھائی میں، دیگر معاملات میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو مزید برکت عطا فرما، اور اس کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی ترقی عطا فرمائے. بٹ یہ کہ اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ سے چھن جائے مجھے مل جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. دوسروں کی خیر خواہی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینا، اس سے کیا ہے؟ دعائیں بھی ملتی ہیں، رب بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کی مدد بھی بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے. بندہ دوسروں کی مدد بھی ظاہر ہے اس میں بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور کر بھلا تے ہو بھلا. یہ بلکہ کئی مرتبہ یہ بات شاید میں نے بیان کی ہوگی کہ بعض اوقات ہم خود دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص معاشرے میں نظر آتا ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کہ اس کے بارے میں ہم خود کہتے ہیں یار ایسا نصیب والا ہے کہ یار یہ تو مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے سونا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ خود ہمارا اسٹیٹمنٹ اس کے متعلق ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا بندہ ہے کہ مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے سونا ہو جاتا ہے، اور اپنے ایسے نصیب کہ ہم سونے پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے. اگر یہ جس کے بارے میں ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم اگر غور کریں نا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ اس طرح اس کو ترقی کیوں ملتی ہے، تو یہ بھلائی کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ لوگوں کی دعائیں لیتا ہے، یہ اچھا سلوک کرتا ہے. یعنی معاشرے میں اس کا جو اگر یہ اگر اس کو اللہ پاک نے اس طرح کی جو معاملات عطا کیے، یہ پیچھے اس کی دعائیں لیتا ہے.
یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، بلکہ جو بھی مسلمان ملے، بھائی اگر ہم پیسے والے نہیں ہیں، ہم بظاہر لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے ہیں، تو اچھی گفتگو کے ذریعے تو خوش کر سکتے ہیں، دعائیں دے کر تو خوش کر سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی کوئی ایسا موقع ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھی بلکہ وہ جو بھلائی کی بات ہوئی، تو ایک نوجوان حجیہ عمرے کے لیے گیا، تو اس نے بابا جی کو دیکھا حرم شریف میں، وہ زمزم جو بھرا جاتا ہے نا، تو پہلے اس کے کین، اب تو خیر وہ تو سارا پرائیویٹ ہو گیا، لیکن پہلے وہ باقاعدہ نل لگے ہوتے تھے، تو لوگ اپنے کین اس میں بھرتے تھے، صحیح۔ تو اس نے بابا جی کو دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے، کیونکہ 20 لیٹر کا خالی کین تو بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، تو بابا جی وہ لاٹھی ہاتھ میں تھی، وہ کین لے کر گئے۔ اچھا، وہ جب وہ نل پر جا کے انہوں نے بھر تو لیا، اب بابا جی نے اس کو اٹھایا، اب جیسے اٹھایا تو وہ تو اٹھا ہی نہیں۔ اچھا، جیسے تیسے اٹھا کر اب وہ لکڑی سنبھالیں، کین کو سنبھالیں، اور وہ چکنا فرش، تو بڑی آزمائش میں وہ 2 قدم چل رہے تھے پھر رکھ رہے تھے، 2 قدم چل رہے تھے پھر رکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان اس کو دور سے دیکھ رہا تھا، اب اس کو بابا جی پہ بڑا پیار آیا، اس نے آگے بڑھا اور بابا جی سے کہنے لگا، بابا مجھے کین دو۔ کین لے کر اس نے کندھے پہ رکھا، بابا جی کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا، بابا جی نے کچھ بولا نہیں کہ چلو بھائی مدد ملی ہے۔ اب چلتے 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 یہ اپنے جو رہائش گاہیں آگے بنی ہے مسفلا کی طرف، پھر وہاں چلنے لگے۔ تو ایک گلی کے کونے پر پہنچ کر بابا جی کہنے لگے، بیٹا بس یہاں رکھ دو، میرا ہوٹل جو ہے گلی میں ہی ہے۔ کہا نہیں بابا چلے، میں ہوٹل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب وہ ہوٹل میں گئے، ہوٹل میں جا کر بابا جی نے کہا بس بیٹا یہاں رکھ دو۔ تو کہا نہیں، آپ کا کون سے فلور پر ہے؟ تو اس نے کہا پہلے فلور پہ 104 نمبر کمرہ ہے میرا۔ کہا آپ ٹھہرے، میں رکھ کر آتا ہوں۔ وہ گیا اور 104 نمبر کمرے کے سامنے اس نے کین رکھا۔ واپس آ کر جب بابا جی سے ملا تو بابا جی دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے جو حج کیا ہے اس کا ثواب اس کو عطا فرما۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جو دعائیں نا، یہ تو بیڑا پار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ جو یہ زندگی گزار رہے رب سے بنانی ہے نا، تو یہ وہ معاملات ہیں کہ آپ رب کے بندوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی جو دعائیں ہیں نا وہ رب سے کنیکٹ کر دیں گی آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس کو معمولی نہ خیال کریں کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ بابا ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہے، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہے۔ نہیں، ہم بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے بھائی، ہم بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی نے ہم کو ایک تھپڑ لگایا تو ہم نے بھی تھپڑ مار دیا؟ یہ تھوڑی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قباہیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں، حسن اخلاق، پیار، محبت، اور یہ جو دلوں میں اس طرح کی جو گندگیاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کہ بدگمانی کی عادتیں، ذرا سی بات پر کچھ کا کچھ سننا، کسی نے کوئی سی پھونک ماری تو ہم بھی اس کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جس کی بات سن رہے ہو ذرا تصور تو کرو یار، یہ باتیں کیا کر رہا ہے؟ یہ دین اسلام و شریعت کے خلاف کتنی حدود کو توڑ رہا ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ اس کی بات ہی نہ سنیں، اور ایسا جو فتنہ پرور شخص ہو اس کی باتیں کان لگا کر سن کے اس کی تصدیق کرنے نکل، یار یہ جو کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ارے یار تو خود سوچ تو صحیح یار، تو کہنے والا جو ہے وہ کس طرح کا مطلب وہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رب سے بہت دور کر دیتی ہے، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو کینہ مسلم سے پاک رکھیں، بغض، غیبت، چغلی، ان تمام رذائل، جو یہ چیزیں مطلب گناہ ہیں ان سے بچیں، یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں اور بسا اوقات پھر ایمان برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے رکن شورا سے بہت ساری باتیں سنی، اور رب سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے، اس طرح کے کچھ اعمال بھی سنے کہ جس سے انسان رب کا پیارا بنتا ہے، اللہ کا ذکر کرے اور استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کا وہ پیارا بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچنا کن چیزوں سے ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، حسد سے، بدگمانی سے، بد نگاہی سے، اور بغض و کینہ سے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں باطنی امراض کے، باطنی جو گناہ ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر باطنی گناہوں کی جو معلومات ہیں
اس کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ کریں. گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا خوبصورت رسالہ میر اہل سنت کا گناہوں کے علاج، تو اس کا مطالعہ کریں. اور سب سے بڑھ کر میں اگر عرض کروں کہ صحبت جو ہے نا یہ بہت اثر رکھتی ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مدنی مذاکرہ خود دیکھیں، شرکت کریں مدنی مذاکرے میں، اور روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرات دیکھنے کی عادت بنائیں. اللہ نے چاہا تو اس سے بہت آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، گو خارو گناہ گار ہو جیسا ہو تمہارا، گو خارو گناہ گار ہو جیسا ہو تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو،
مجھے جنت میں بنا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بولو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے بولو کون دیتا ہے دینے
سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور کانٹا میرے جگر سے غم روز زار کا کانٹا میرے جگر سے غم روز زار کا کانٹا میرے جگر سے غم روز زار فکر معاش پش بلا بولے مات جا گزار لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا کانٹا میرے جگر سے غم روز گار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں
کرے حال زار میں ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی فریاد امتی جو کرے حال زار واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا میں ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا میں ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا میں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اے خار طیبہ دیکھ کے دامن ٹھیک جا اے خار طیبہ دیکھ کے دامن ٹھیک جا جو دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو اور کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح روی کہتی تھی یہ براق سے
سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے